یہ حرام کی کمائی کھانے والا اگر یہ یہاں سے سفر کرے اور یہ چلا جائے بیت اللہ میں، دور دراز کا سفر کر کے تھکا ہارا، اب یہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، تیرے کپڑے حرام کی کمائی کی ہے، تیرا یہ جو وجود، تیری یہ ہڈیاں، تیری ہڈیوں پر چڑھا ہوا گوشت، تیرے ان گوشت کے اندر جو خون ہے، یہ سارا کا سارا وجود حرام کی کمائی کا پلا ہوا ہے، تیرا پینا، تیرا کھانا، تیرا بچھونا، تیرا پہننا سب حرام کا ہے، اور تو کہتا ہے یا اللہ میری دعا قبول کر، انا یستجاب لذالک، اے میرا بندہ تو بتا میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ میرے غلاف کو چھوڑ دے، دفع ہو جا، میرے خلاف چھوڑ دے، تو اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے خلاف کو پکڑے، دور ہو جا، دفع ہو جا، نہ تیری نماز کی ضرورت ہے، نہ تیرے میرے گھر میں آنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی روزے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت، تیرے کسی عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے جب تک تو اپنا لقمہ حلال نہ کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم کھانا لے کے آیا، غریب آدمی تھا خادم بیچارہ، لیکن جو کھانا لے کے آیا وہ کھانا بڑا اعلیٰ قسم کا تھا، یعنی کھانا ایسا تھا کہ جو اس کی وسعت سے بھی بڑھ کے تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ توڑ کے کھا لیا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح، بندہ غریب ہے، یہ اتنا خرچہ کیسے کر لیا؟ اس نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں دور جاہلیت میں جب مسلمان نہیں تھا، میں نجومی تھا، میں کاہن تھا، لوگ میرے پاس آتے تھے اور آ کے مجھ سے پوچھتے تھے ہاں جی فلاں بات کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں موجودہ مثال دوں تو وہ یوں بنے گی، اگر کسی کا لڑکا گم ہو جائے، اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے تو پھر وہ کسی بابا جی کے پاس جاتے ہیں، ہاں بھائی ہمارا نا کھوتا چوری ہو گیا جی، ہمارا ٹریکٹر چوری ہو گیا، ہماری بھینس چوری ہو گئی ہے، یا ہمارا لڑکا گھر سے بھاگ گیا 2-3 دنوں کے پتہ نہیں چل رہا، ذرا آپ حساب کریں، آپ کیا کریں؟ حساب، اب لو جی وہ حساب کر رہا ہے، تمہارا بچہ کراچی ہے، تمہارا بچہ کہاں ہے؟ کراچی ہے، اور وہ بالکل صحیح سالم ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کڈو ڈا آدھا فیس ہے نا، نکالو 10,000، تمہارا بچہ خیر وفیت سے ہے، پریشان نہ ہو۔ بھائی یہاں سے بیٹھے تجھے یہ نظر آ گیا کہ وہ کراچی ہے، تو مکمل لوکیشن ہی بتا دو، مکمل لوکیشن بتا دو، بے کراچی ہے، علاقہ یہ ہے، مسجد رحمانیہ ہے یا بیت الکرم ہے، اسی میں وہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہے، تم یہاں سے ٹرین لو، سیدھا اس جگہ پر جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ دور جاہلیت میں وہ خادم کہتا ہے میں ایسے کاہن تھا، تکے لگاتا تھا، تکے، وہ شاید میرا ایک تکا ٹھیک لگ گیا، اس کا کام ہو گیا جیسے میں نے کہا تھا، اب یہ اسی خوشی میں آیا ہے مجھے موقع دینے کے لیے، اس نے مجھے موقع دی ہے، میں نے ان پیسوں سے یہ کھانا تیار کیا ہے، اور میں نے کہا کہ آج جا کے اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کرتا ہوں، انہیں بھی کھلاتا ہوں، یہ وہی کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے بھائی یہ تو نے کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کاہن کی کمائی حرام ہے، کاہن کی کمائی کیا ہے؟ حرام ہے، یہ تو نے مجھے حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری عبادت کیسے ہوگی؟ میری نماز کیسے ہوگی؟ میرا سارا معاملات رک گیا ہے،
अब मैं कैसे नमाज पढ़ूंगा, किस मुंह से नमाज पढ़ूंगा, किस मुंह से मैं नेकियां करूंगा। फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उंगली अपने हलक में डाली, जबरदस्ती कोशिश करके वो जो लुकमा पेट में चला गया था, अभी खड़ा था, अभी ही गया था, फौरन कोशिश करके उल्टी करके उसको बाहर निकाला। हम किस किस को निकालें? हम निकाल सकते, ना हम निकाल सकते हैं और ना हम निकालना चाहते हैं। ना हम निकाल सकते हैं और ना हम निकालना चाहते। कितने भाई ऐसे बैठे जिन्होंने बहनों का हक खा गए हो। हमारे यहां तो बाप जायदाद भाइयों को, बेटों को देते हैं, बेटियों को नहीं देते। ला इल्मी की वजह से, शरीयत का पता नहीं है, जहालत की वजह से वो कहते हैं जहेज की सूरत में हमने उनको जायदाद दे दिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस बाप ने, जिस बुजुर्ग ने अपनी बच्ची को जायदाद से महरूम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उसकी जन्नत की वरासत खत्म कर दी जाएगी। क्या इन भाइयों को इल्म नहीं है कि मेरे पास जो जमीन है इसमें मेरी बहन का हिस्सा है? ठीक है, बाप तो गलती कर गया। क्या इस भाई को नहीं इल्म? पता है इसे ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है ये। जब मुझे इल्म भी है ये चीज मेरी नहीं है, फिर मैं उसको खुद भी खा रहा हूं, बच्चों को भी खिला रहा हूं, तो मैं खुद भी हराम खा रहा हूं और बच्चों को भी हराम खिला रहा हूं। खिलाओ, हराम खिलाओ, जितना मर्जी खिलाओ, ये हराम के बिल्ले तैयार होंगे। खिलाओ इन्हें, हराम खिलाओ। इन विचारों पर, मासूमों पर करो जुल्म, बनाओ इनको जालिम, इन्हें हराम खिला खिला के जवान करो। जब ये हराम खा के जवान होंगे फिर ये अच्छाइयां करेंगे। हलाल का लुकमा पेट में जाता है, वो जरासीम पैदा करता है नेकी करने के। हराम से नेकी का शौक पैदा नहीं होता। फिर बच्चे जुल्म और सितम की तरफ जाते हैं। फिर वो अगर इल्म भी पढ़ जाए, आलिम भी बन जाए, फिर भी जालिम होते हैं। खैर से महरूम कर दिया बापों ने। माँ बाप ने अपने बच्चों को हराम खिला के बच्चों का मुस्तकबिल दाग पे लगा दिया, बर्बाद कर दिया। अब तुम चाहे इन्हें मदरसों में डाल दो, तुम चाहे इन्हें यूनिवर्सिटियों में डाल दो, तुम चाहे इन्हें मदीना यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लेके आ जाओ, इन्हें जाके मक्का मुकरमा में बिठा दो, सारी जिंदगी वहीं गुजारे। जब तक इसके अंदर वो हराम खड़ा है तब तक कोई फायदा नहीं।